فکری قحط شدید ہو جائے تو مزاحمت کی ندیاں سوکھ جاتی ہیں۔ یہ میرا کہا ہوا جملہ پرسوں ایک نشست میں دوست یاد دلا رہا تھا۔ میں نے پلاگ میں پنجابی کانفرنس کا ایک سیشن ختم ہونے کے بعد سوچا، مزاحمت اور ماں بولی کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ جو لوگ ماں بولی سے جڑے رہتے ہیں وہ مزاحمت سے دستبردار نہیں ہوتے۔ ہماری نسل کا المیہ کوئی ایک ہے۔ ہمیں معاشی طور پر نچلے طبقات کی سرحد پار کرنا ہوتی ہے، کئی بار بارڈر پار کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ جو بالائی طبقات کی جنت میں قدم رکھ لیتا ہے وہ اپنے ماں باپ والے طبقات سے کٹ جاتا ہے۔ قلم کار کا دکھ یہ ہے کہ وہ بالائی طبقات کے اطلاعاتی نظام سے روزی کماتا ہے، لیکن اس کا دل اپنے بزرگوں کے طبقے میں دھڑکتا ہے۔ کئی بار ہوا کہ کسی مقتدر شخصیت نے دعوت دی، جسم وہاں ہوتا ہے لیکن دھیان محل سے باہر رہ جاتا ہے۔ دھیان مزاحمت ہے، وہ کسی استحصالی کو کب مانتا ہے؟ ملکو نے ایک گیت گایا ہے، رمضان جانی نے ایک نظم گائی ہے، افکار علوی نے تھوڑا عرصہ پہلے کچھ نظمیں لکھی ہیں۔ جو بات تجزیہ کار کرنے کی ہمت نہیں کرتے وہ فنکار اور شاعر کہہ دیتے ہیں۔ شاید سماج میں اسی لیے اصلی اور اپنی ماں بولی سے جڑے فنکاروں اور شاعروں کے لیے ناقدری پیدا کر دی گئی ہے۔ استحصالی نظام اپنے دشمن تلاش کرتا رہتا ہے۔ میڈم نور جہاں اللہ بخشے بہت گنی گائیکا تھی، ساتھ غصے اور انتقام بھی بھڑک اٹھنے کا ڈر رہتا۔ ایک غریب موسیقار نے گانے کی لائن کو تھوڑا مختلف ادا کرنے کا کہا۔ ملکہ ترنم نے ایک بار کوشش کی، دوسری بار کوشش کی۔ غریب بھول گیا تھا کہ اس کی دانش اور ہنر ملکہ ترنم کے غصے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ملکہ ترنم نے ریڈیو، ٹی وی اور فلم والوں کو کہہ دیا کہ جس نے اسے کام دیا وہ نور جہاں کا دشمن تصور ہوگا۔ اب اس موسیقی کی ریاست کا مقابلہ کون کرتا؟ کام بند ہوا تو موسیقار کا چولہا بجھ گیا۔ لوگوں نے سفارشیں کی لیکن نور جہاں نرم نہ ہوئی۔ وہ ہنرمند سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کی ناز برداری ہوگی، نادان تھا، بھوک کا لقمہ ہوا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ بتاتا ہے کہ زمین ہری بھری ہو سکتی ہے، اس پر رہا جا سکتا ہے، اس کی ٹھنڈک پر جلتے پاؤں رکھ کر سکون لیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر رہنے والا آسمان پر نہیں سو سکتا، آسمان پر پاؤں نہیں رکھ سکتا، آسمان کو مٹھی میں نہیں لے سکتا۔ پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ نیلا آسمان اس کے ہاتھ میں آ جائے، نظام اس کی مرضی سے چلنے لگے۔ نظام کہتا ہے کہ قوم اس کی گرفت سے نہ نکلے۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں جو ہمیں یاد نہ ہو۔ اپریل 2022 کو تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہوئی۔ میں نے لکھا، دوسرے کئی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ نئے انتخابات کی طرف جانا بہتر ہوگا۔ اب تو مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے۔ مسلم لیگ نون نے لیکن اقتدار سے چمٹنا ضروری سمجھا۔ پہلے دن ہی کہا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے لیکن ہم بچائیں گے۔ ملک کیا بچانا تھا؟ جو پہلے ہو رہا تھا وہی کیا۔ نیا قرضہ لے کر پہلے کی قسط ادا کی۔ 16 ماہ کی مدت میں پیٹرول، آٹا، دالیں، گوشت، سبزیاں، کرائے، گیس، بجلی اور پانی مہنگا ہو گیا۔ کئی 100% زیادہ قیمت ہو گئی، لیکن نہ تنخواہ بڑھی نہ آمدن میں اضافہ ہوا۔ زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ حد تک کم ہوئے۔ مہمان معاشی ماہر ایک بار پھر وزیر خزانہ بنائے گئے۔ بشارت دی گئی کہ ڈالر کے نرخ کم کر دیں گے۔ جہاز میں بیٹھے تو 2-3 روپے ڈالر نیچے آ گیا۔ پوری حکومتی مشینری ناچنے لگی کہ ڈالر ڈار سے ڈر گیا، پھر ڈالر سیدھا ہو گیا۔ کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ 1.5 سال میں لوگوں نے وہ اذیت سہی جو کبھی نہ دیکھی تھی۔ اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ عوام 8 فروری کو مہنگائی کا ظلم ڈھانے والوں کا سیاسی صفایا کر دیں گے۔ آدھا پاکستان پنجاب ہے۔ پنجاب میں پولیس کا کردار نمایاں ہو رہا ہے۔ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں۔
گلیوں محلوں میں لاقانونیت میں اضافہ ہو رہا ہے، پولیس اپنا کام نہیں کر رہی۔ مجھے ڈاکٹر مبشر حسن کی بات یاد آ گئی۔ ایک بار انٹرویو کر رہا تھا، بجٹ پر سوال کیا تو بولے، تم کیا سمجھتے ہو بجٹ میں اضافہ تمہاری زندگی میں سہولیات پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ نہیں بھائی، بجٹ کا مطلب عوام کی زندگی کنٹرول کرنے والے اداروں کو طاقتور بنانا ہوتا ہے۔ پنجاب پولیس کی سرگرمیاں دیکھ کر اسی لیے ڈاکٹر مبشر حسن یاد آئے۔ مزاحمت ایک ایسا تصور ہے جو طاقت اور جبر کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ تصور لوگوں کو زندگی کی نقصان دہ کہانیوں کے خلاف مزاحمتی کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے ٹھوس ایپلیکیشنز کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ ادبی مطالعات میں مزاحمتی ادب ایک ذیلی شعبہ ہے جس میں ادبی تخلیقات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مطالعے کو مسلط کیے گئے نظریات کے رد کے لیے سماجی و سیاسی سرگرمی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مزاحمتی ادب کا استعمال صنفی بنیاد پر جبر کے خلاف مزاحمت کے لیے یا آزادی کی جدوجہد یا جلا وطنی میں لکھنے میں مشکلات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مزاحمتی ادب کا مطالعہ اصولوں کو چیلنج کرنے اور ثقافتی طریقوں سے انکار کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ بعض صورتوں میں امید پیدا کر سکتا ہے۔ سیاسیات یا تاریخ جیسے شعبہ میں مسلح مزاحمت کی عکاسی کا تجزیہ یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ حکومتی اور شہری تبدیلیاں کیسے جنم لیتی ہیں۔ ادب کا بھی کردار ہوتا ہے۔ باربرا ہارلو کی کتاب ریزسٹنس لٹریچر 1987 اس ذیلی ادبی شعبے کی وضاحت کے لیے ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ادبی تجزیہ اور مصروفیت کس طرح سیاسی مزاحمت کے نئے تصورات کو جنم دے سکتی ہے۔ میں اکثر مرزا سنا کرتا ہوں، غیر پنجابی دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ مرزا صاحبہ کے حصے میں کئی بند رزمیاں ہیں۔ پنجاب کے لوگ فنکار داستان کے ان رزمیہ ٹکڑوں کو ایک خاص آہنگ اور لے میں گاتے ہیں۔ یہ آہنگ بلند ہوتا ہے، جیسے کوئی سورما میدان میں اترنے سے پہلے دعوت مبارزت دیتے ہوئے اپنی قوت کا لفظوں میں اظہار کرتا ہے۔ میرے لو کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے اگر مرزا سننا شروع کر دیا تو وہ جاگ جائیں گے۔ ماؤں نے اگر اپنی بولی میں لوریاں دینا اور بات سنانا شروع کر دیا تو مرتی ہوئی پنجابی زبان کے ساتھ وہ تمام کردار پھر سے جی اٹھیں گے جنہیں مارنے کے لیے جابر قوتوں نے جتن کیے ہیں۔